خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب ہمیں بتایا فتح اور کامیابی کا 5واں نکات اور فرمولا، فرمایا وَاصْبِرْ، اب صبر بھی کرنا ہے۔ اب اس موقع پہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا، جلد بازی نہیں کرنی۔ اس لیے ہم سارے جانتے ہیں جلدی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ العجلۃ من الشیطان۔ جلدی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اللہ جی، ہماری افواج پاکستان ہے جہاں 4 پہلے فرمولوں پہ عمل کیا، 5ویں پر بھی کیا۔ لو جی، آپ کہیں گے 5ویں پر صبر کیسے کیا؟ اس لیے دشمن وار کرتا رہا، ہم دیکھتے رہے۔ دشمن کے وار، صبر یعنی جذباتی نہیں۔ اس نے رات کو فائر 2 بجے کیا، ہم نے 3 بجے، ایسے ہم نے نہیں کیا۔ ہم اس کے واروں کو دیکھتے رہے، اس کے عملوں کو دیکھتے رہے۔ وہ ڈرون بھیجتا رہا، ہم سب دیکھتے رہے، گراتے رہے، صبر کرتے رہے ہیں۔ صبر کا دامن تھام کے رکھا۔ رب کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ چلو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر رب نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جب ایمان والے، ہماری افواج جب صبر کا دامن تھامے رکھے اور جب دشمن کو جواب دیا، ایسی اللہ کی مدد آئی۔ اللہ نے ہمیشہ ایسی کامیابی دی کہ آج دنیا کا کفر پریشان ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ قرآنی نکات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے قرآنی نکات کے اوپر عمل کیا، ہم نے صبر۔ دیکھیں لوگ ہمارے کہہ رہے تھے، عوام کہہ رہی تھی یہ کیوں نہیں جواب دیتے، یہ کیا سوچ رہے ہیں ہماری فوج کے بارے میں۔ لوگ کہتے تھے وہ ادھر میزائل پھینک رہا ہے، وہ ادھر میزائل پھینک رہا ہے، ادھر ڈرون آ گئے، ادھر ڈرون آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے ہماری عوام اس بات کو سمجھے کہ وہ قرآن کو سامنے رکھ کر چل رہے تھے، وہ قرآنی نکات ان کے سامنے تھے کہ جلد بازی نہیں کرنی۔ اس لیے جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، آرام سے، ذرا تسلی کے ساتھ۔ اس لیے جب ہمارا جواب قرآن کی روح سے گیا، صبر کیا، صبر کر کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر، سارے معاملات کو سامنے رکھ کر جب دشمن کا جواب دیا تو اللہ نے ایسی ہمیں کامیاب کر دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے سامعین گرامی قدر، اللہ جل شانہ نے میری اور آپ کی، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے۔ دین 24 گھنٹے کی زندگی کے نام دین ہے۔ نماز، ہم سمجھتے ہیں نماز دین۔ ایک آدمی کسی کو نماز کی گھر جائیں، دین کی بات کریں، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے فرشتہ بنانا چاہتے ہیں؟ اور بھائی خالی نماز تو پورا دین نہیں ہے نا۔ کیا خیال ہے نماز ہے پورا؟ بھائی نماز دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں ایک شعبہ عبادات ہے، عبادات میں سے ایک جز نماز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز ہی پڑھتے ہیں بس ہم جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا، فارغ۔ اس لیے دین جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے، تاجر اگر دین کے مطابق تجارت کر رہا ہے وہ اپنی تجارت میں کامیاب، زمیندار اپنی زمیندارہ دین کے مطابق کر رہا ہے، اللہ اس کو زمینداروں میں کامیاب کر دیں گے۔ اگر ملازم اپنی ملازمت دین کے مطابق کر رہا ہے وہ اپنی ملازمت میں کامیاب۔ دنیا کا کوئی شعبہ، کوئی آدمی کسی شعبے کے اندر بھی دین کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے۔ اس لیے آج اللہ نے ہمیں جو کامیابی دیا ہے، ہماری افواج پاکستان نے جن کا سر رب نے فخر سے بلند کر دیا، انہوں نے اپنے سارے مشن کو دین کو سامنے رکھ کر کیا۔ پہلی جن بنیادوں میں سے کہ انہوں نے دشمن کو دھمکی نہیں دی، آج تجھے ماریں گے، آج تیرے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس لیے حضور نے منع کیا جنگ کی تمنا نہ کرنا۔ ہماری افواج نے کوئی تمنا نہیں کی۔ حضور نے فرمایا دشمن جنگ کر دے تو اس کے پٹکار نکال کے رکھ دو، اس کا دفاع کرو، اس کا جواب دو۔ پھر ہماری افواج نے جب اس نے ہم پہ وار کیا ہم نے اس کا جواب دیا۔ اس نے ہمارے پہ وار بزدلانہ طور پر کیا، ہم نے ان پہ وار پیغمبر کی سیرت کے مطابق کیا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے۔ یہ اس لیے کامیابی ہمیں جو ملی ہے ہمارے جہازوں، وہ تو دیکھیں نا، کافر ہمیشہ مادے کو سامنے رکھتا ہے، اس کی نظریں مادے پر ہوتی ہیں، ایمان والے کی نظر خدا پر ہوتی ہے۔ یہ کافر بکھلا اٹھا، میرے رافیل، بڑی فخر تھا رافیل پر۔ اسی مودی ملعون نے کہا تھا پچھلی دفعہ، ہائے کاش رافیل ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ تو جب تیرے پہ رافیل آیا تو واقعی نتیجہ کچھ اور ہوا۔
واقعی وہ ایسا نتیجہ ہوا کہ میں کہتا ہوں بلے تیرا سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ تو یاد رکھیے یہ اہل ایمان، کافر کی نگاہ مال پر، آسمان پر، مادے پر ہوتی ہے، ایمان کے والے کی نگاہ اللہ پر، اعمال پر، پیغمبر کی زندگی پر ہوتی ہے۔ بس ہماری کامیابی سیرت طیبہ کو سامنے رکھنے کی وجہ سے ہوئی، ان کی ناکامی وہ ہر مادے کی بات ہے۔ جہاز ایسے ہوتے، میزائل ایسے ہوتے، اور رب کعبہ کی قسم یقینوں میں یہ بات بٹھا لے، اللہ نے ہمیں فتح و نصرت سے کامیاب کیا۔ ہمیں نہ جہازوں کی وجہ سے ملی، نہ میزائلوں کی وجہ سے ملی، نہ ہماری فوج کی وجہ سے ملی، نہ گورنمنٹ کی وجہ سے ملی، ہمیں جو فتح و نصرت ملی اللہ کی خاص مدد اور نصرت کی وجہ سے ملی، اسلام کی بنیاد پر ملی، مسلمانوں کا ایمان کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں مدد دی۔ اس لیے اس کافر نے مسجدوں پہ حملے کر کے ہمارے ایمان پہ حملہ کر دیا، اللہ نے اس ایمان کی برکت سے اس کو حفاظت کرنے کے لیے میدان میں اترے، اللہ نے ہمیں اس دشمن سے فتح نصیب فرما دی۔ یہ صرف یہ دین ہم نے صرف نماز کی حد تک نہیں، پوری زندگی کے سامنے دین رکھنا، تب اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو پوری زندگی دین کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔